بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سے کرونا وائرس کے جو ویکسین ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ ویسے تو بہت سارے ویکسین کینڈیڈیٹس ہیں کرونا وائرس کے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے، ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ کامیاب ویکسین بنائی جائے، لیکن کچھ ایسے ویکسینز ہیں جو 4-5 ہیں جو آخری مراحل میں ہیں، یا کچھ اپروو ہو گئے ہیں اور لوگوں کو وہ ویکسین لگنا شروع ہو گئی ہے۔ تو میں ان ویکسینز کے بارے میں بات کروں گا جو آخری مراحل میں ہیں یا اپروو ہو گئے ہیں۔ تو اس میں 5 بیسیکلی ویکسینز ہیں جو اس آخری سٹیجز تک پہنچ چکے ہیں۔ 2 یونائٹڈ اسٹیٹس میں یعنی امریکہ میں ہے، اور ایک برطانیہ کی ویکسین ہے، اور ایک رشیا کی ہے، اور اس کے علاوہ چائنا کے کچھ ویکسین جو ہیں وہ بھی آخری مراحل میں ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو امریکہ کی 2 کمپنیاں ہیں، ایک ماڈرنا کے نام سے ہے اور ایک فائزر، اور ساتھ بائیونٹیک جرمن کمپنی ہے۔ انہوں نے جو ویکسین بنائی ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ کس ٹائپ کی ویکسین ہے۔ تو ان کی جو ویکسین ہے وہ نئی ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہے، جسے میسنجر RNA کہتے ہیں۔ یعنی میسنجر RNA ایک کوڈ ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے اس میں، اور وہ انفارمیشن کیا ہے؟ وہ انفارمیشن یہ ہے کہ جب یہ میسنجر RNA کا ویکسین دیا جائے گا تو ہماری جو باڈی کے اپنے سیلز ہیں وہ جو کرونا وائرس کے اسپائک پروٹینز ہیں، جو کرونا وائرس کے اوپر ڈنڈیاں سی لگی ہوتی ہیں، انہیں اسپائک پروٹین کہتے ہیں۔ تو ہمارے باڈی کے سیلز اس ویکسین کے انفارمیشن کے نتیجے میں کیا کریں گی کہ یہ کرونا وائرس کے جو اسپائک پروٹین ہے وہ بنائیں گی۔ تو جب کرونا وائرس کی اسپائک پروٹین بنائیں گی تو ہمارا امیون سسٹم جو ہے، مدافعتی نظام، وہ حرکت میں آئے گا، اور ان کے خلاف اینٹی باڈیز بنے گی، اور اس طرح یہ امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی، اور پھر آئندہ کے جو انفیکشن ہوگا اس سے بچا جا سکے گا۔ تو یہ 2 تو نئی ٹیکنالوجی جو US کی ماڈرنا اور فائزر اور بائیونٹیک نے جو بنائی ہے، وہ نیو ٹیکنالوجی میسنجر RNA ویکسینز ہیں۔ اس کے علاوہ جو برطانیہ والوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی اور اس کے ساتھ ایسٹرازینیکا فارماسیوٹیکل کمپنی نے کمبینیشن میں جو ویکسین ڈیولپ کی ہے کرونا وائرس کے خلاف، وہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ وائرس ہے۔ یعنی جو چیمپینزیز ہوتی ہیں، بندروں کی سمجھ لیں ایک جو نسل ہے چیمپینزی، ان میں جو زکام کا کامن کولڈ کا جو وائرس ہے، اس پہ کرونا وائرس کی یہ جو اسپائک پروٹین جو اوپر ڈنڈیاں ہوتی ہیں وہ لگائی ہیں، جینیٹیکلی ماڈیفائی کی ہے، اور اس کے بعد اس سے یہ ویکسین بنائی ہے، اور یہ ویکسین یہ دیں گے، اور اس کے خلاف وہی پروسیس ہوگا کہ مدافعتی نظام حرکت میں آئے گا، اینٹی باڈیز بنیں گی، اور آئندہ کے لیے کرونا وائرس کے انفیکشن سے ممکنہ طور پر بچا جا سکے گا۔ اور چوتھی جو ہے وہ رشیا کی ہے ویکسین ہے، اور رشیا والوں نے، اور 5ویں جو ہے وہ چائنا والوں کی جو ویکسینز ہیں، 4 ویکسینز ہیں وہ فائنل سٹیجز میں ہیں، لیکن ان میں جو فائنل فیز 3 تجربات جن کے ہو گئے ہیں، یعنی چائنا کی جو ویکسین اور رشیا کی، یہ ٹریڈیشنل طریقہ ہے، یعنی عام جو رائج الوقت طریقہ ہے ویکسین بنانے کا، اس طریقے سے بنائی گئی ہے۔ یہ نیا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ جو کرونا وائرس کے بیماری کے جو وائرس ہیں، کرونا وائرس، ان کو ہی ان ایکٹیو کیا ہے، یعنی تقریباً مار دیا ہے ان کو، اور یہ جو ان ایکٹیو وائرس پارٹیکلز ہیں کرونا وائرس کے، انہی کی ویکسین بنائی ہے، اور یہ ویکسین دی جائے گی، اور جب دی جائے گی تو مدافعتی نظام ہمارا ان کے خلاف حرکت میں آئے گا، اور اینٹی باڈیز بنیں گی، اور وہ آئندہ کے انفیکشن سے ممکنہ طور پہ بچا جا سکے گا۔ تو یعنی رشیا کی اور چائنا کی جو ویکسین ہے وہ ٹریڈیشنل طریقے سے، جو پرانا طریقہ ہے، پہلے سے رائج طریقہ ہے ویکسین بنانے کا، اس کے ذریعے سے وہ ویکسین بنا رہے ہیں۔ تو یہ تو ٹائپس ہو گئی ہیں ان کی مختلف، سارے جو ویکسینز اس وقت فائنل سٹیجز میں ہیں۔ اچھا، ان میں سے اپروو کون سی ہو گئی ہیں؟ تو اس میں سے جو فائزر اور بائیونٹیک جو کمپنی ہے، جرمن کمپنی، ان کی جو ویکسین ہے وہ USA میں جو FDA ہے، ان کی ایڈوائزری کمیٹی نے 11 دسمبر کو
ریکمینڈ کی ہے کہ اس کو اپروو کیا جائے، اور ابھی آگے FDA جو ہے وہ اس کو فائنل اپروو کرے گی، اور اس کے بعد وہاں US میں لگنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو فائزر اور بائیونٹیک کی ویکسین ہے، یہ برطانیہ والوں نے، ان کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے، ایجنسی ہے، انہوں نے اپروو کر دیا ہوا ہے، اور میس ویکسینیشن جو ہے یہ فائزر بائیونٹیک کی جو ویکسین ہے میسنجر RNA والی، اس کی ویکسینیشن برطانیہ میں شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ پہلی ایک ہی ویکسین ہے جو میس ویکسینیشن جس کی شروع ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی باقی ویکسینز ہیں ان کی ابھی فائنل اپروول نہیں ہوئی ہے، اور ان کی جو میس ویکسینیشن ہے وہ بھی شروع نہیں ہوئی۔ تو اس میں ان کی کریکٹرسٹکس جو باقی خصوصیات ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ جتنے بھی ویکسینز ہیں ابھی تک جو فائنل سٹیجز میں پہنچی ہیں، ان کی خصوصیات، تو اس میں خصوصیات میں جو مین چیزیں آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ ان کی جو سب سے بڑی خصوصیت یا خاصیت ہوتی ہے ان کی ویکسینز کی، وہ یہ ہے کہ یہ ایفیکٹیو کتنی ہیں، یعنی کتنی کارآمد ہیں۔ تو اس میں جو فیز 3 ٹرائل ہوا ہے، جو آخری ٹرائل ہوتا ہے، اس کے بعد جب یہ اپنے رزلٹس انہوں نے جو ریلیز کیے ہیں، جو یہ تجربات کے، اس کے بنیاد پہ جو ایفیکٹیونیس ہے یا ایفیکیسی ہے، افادیت جو ہے، وہ یہ جو ماڈرنا امریکہ کی کمپنی جو ہے، ان کی افادیت وہ کہہ رہے ہیں کہ 95% ان کی ایفیکیسی ہے اس ویکسین کی، اور جو دوسری فائزر بائیونٹیک کی ہے ان کی ایفیکیسی بھی 95% وہ بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو آکسفورڈ ایسٹرازینیکا برطانیہ والی جو ویکسین ہے، وہ ایک رینج انہوں نے دی ہے کہ 62 سے 90% تک ایفیکیسی ہے، افادیت ہے اس ویکسین کی۔ اس کے علاوہ جو رشیا کی ویکسین ہے، سپٹنک وی اس کا نام ہے، وہ 92% اپنی ایفیکیسی بتا رہے ہیں اس ویکسین کی، رشین ویکسین کی۔ جہاں تک چائنا کی ویکسین ہے تو ان کے ٹرائل فیز 3 تو ہو گئے ہیں، اور خاص کر جو UAE کا ٹرائل ہے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا، تو انہوں نے ایک پریلیمنری یعنی جو رزلٹ ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ 86% ہے، یہ جو چائنا کی ویکسین ہے۔ لیکن کمپنی جو بنانے والی کمپنی ہے یہ ویکسین، انہوں نے ابھی آفیشلی اس کا اعلان نہیں کیا کہ کتنی یہ ایفیکٹیو ہے۔ اچھا، ایفیکیسی کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈوزز کی کہ کیسی یہ ویکسین دی جائے گی، کتنی ڈوزز دی جائیں گی، تو یہ جتنی بھی ویکسینز ہیں ان کی 2 ڈوزز دی جاتی ہیں، اور تقریباً جو عرصہ ہے پہلی ڈوز کا اور دوسری ڈوز کا اس میں تھوڑا مختلف ہے، لیکن ایوریج یہی ہے کہ ایک اگر آج دی جائے گی تو اس کے بعد کوئی 22ویں دن دی جائے گی، یعنی 21 دن کے بعد، اور کچھ جو ہیں وہ 28 دن کے بعد دی جائیں گی، لیکن 2 ڈوزز سب کی، جتنی بھی یہ ویکسینز ہیں ان کی 2 ڈوزز دی جائیں گی۔ اب اگلی باری آتی ہے کہ اس کی جو لاجسٹکس ہوتی ہیں، یعنی ٹرانسپورٹیشن ہو گیا، سٹوریج ہو گئی، ان کو کیسے سٹور کیا جائے گا، کیونکہ ویکسینز کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو کولڈ چین ہے اس کو مینٹین رکھا جائے۔ ٹیمپریچر اگر مینٹین نہ رکھ سکیں، کولڈ چین مینٹین نہ رکھ سکیں تو یہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو میسنجر RNA والی ہیں، یعنی امریکہ میں جو ماڈرنا اور فائزر کی جو ویکسینز ہیں، ان میں یہ ہے کہ ان میں یہ ٹیمپریچر بہت لو ٹیمپریچر ان کو چاہیے ہوتا ہے، یعنی مائنس میں وہ ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ جیسے ماڈرنا کی جو ویکسین ہے وہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو چاہیے کہ اس پہ اگر رکھا جائے گا تو یہ خراب نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ جو فائزر والی ہے جو UK میں اس کی ویکسینیشن بھی شروع ہو چکی ہے، اس کو -70 ڈگری سینٹی گریڈ پہ رکھا جائے گا تو خراب نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ترقی پذیر جو ممالک ہیں، ان کے پاس شاید اتنی فیسلٹیز نہ ہوں کہ اتنے کم ٹیمپریچر پہ اس ویکسین کو، اس کی کولڈ چین کو مینٹین رکھا جا سکے، اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، ملک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں کہ اتنی کم ٹیمپریچر پہ بھی ان ویکسینز کو رکھا جا سکے اور کولڈ چین جو ہے وہ مینٹین رکھی جا سکے، تو وہاں پہ یہ شاید زیادہ استعمال ہو۔
تو یہ تو دو ویکسینز کی وہ ہو گئی، یعنی میسنجر RNA والی، کہ اس کے لیے بہت کم ٹیمپریچر سٹوریج کا چاہیے ہوگا۔ اس کے علاوہ جو رشیا کی، چائنا کی اور آکسفورڈ کی اور ایسٹرازینیکا برطانیہ والی جو ویکسینز ہیں، ان کے سٹوریج کا اور اس کے لاجسٹک کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو جو نارمل ریگولر فریج کا ٹیمپریچر ہے اس پہ سٹور کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے خاص کر ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے یہ بڑا آسانی ہوگی کہ ان کو سٹور بھی کیا جا سکے گا، یہ برطانیہ کی ویکسین، آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی اور چائنا اور رشیا والی، کیونکہ اس کو وہ جو بہت کم ٹیمپریچر ہے، مائنس ٹیمپریچر سٹوریج اور لاجسٹک، اس کو وہ ٹیمپریچر نہیں چاہیے۔ تو یہ تو سٹوریج کی بات ہوگی اور ٹیمپریچر کی بات ہوگی۔ ابھی آتے ہیں کاسٹ کی طرف، کہ ان کی کاسٹ ایوریج کیا ابھی تک بتائی گئی ہے کہ ان کی کاسٹ کتنی ہوگی، خرچہ کتنا ہوگا۔ تو جو سب سے مہنگی ہے وہ یہ ماڈرنا کی جو USA کی میسنجر RNA کی ویکسین ہے، وہ ایک ڈوز $33 کی بتائی جا رہی ہے کہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو فائزر کی ایک ڈوز، فائزر بایونٹک کی جو ویکسین ہے میسنجر RNA کی، اس کی $20 جو ہے اس کی ایک ڈوز کی قیمت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو رشیا کی ہے، اس کی $10 اس کی ایک ڈوز کی قیمت بتائی جا رہی ہے۔ جو چائنا کی ہے اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی، ایک ڈوز کی خرچہ کتنا ہوگا۔ لیکن جو سب سے سستی ابھی تک بتائی جا رہی ہے وہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا کی جو ویکسین ہے برطانیہ کی، اس کا بتایا جا رہا ہے کہ $4 ہے $, ایک ڈوز کی قیمت ہوگی۔ تو 2 ڈوزز دی جائیں گی اس کی۔ یہ جتنے بھی خصوصیات یا جتنے بھی یہ ریزلٹس میں نے آپ کے سامنے ان ویکسین کے بارے میں جو انفارمیشن رکھی ہے، یہ ابھی تک پیئر ریویوڈ نہیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ فائنل آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ جب اپروول ہو جائے گی اور سارا کا سارا ڈیٹا ہمارے سامنے آ جائے گا اور پبلش ہو جائے گا، تو ہم کوئی حتمی نتیجے پہ پہنچ سکیں گے۔ لیکن یہ بیسک انفارمیشن اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ اگر آپ کل کو یہ ویکسین لگانا چاہیں اور آپ کو لگانی پڑ جائے، تو آپ کو ان تمام کے بارے میں جو بیسک انفارمیشن ہے وہ ہو، تو آپ کو ان میں سے چوز کرنے کا اور یا فیصلہ کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ امید ہے کہ یہ جو انفارمیشن ویکسینز کے بارے میں، کرونا وائرس کے جو ویکسینز کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔